آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹرامونیم، اور جس طرح کے تمام دوستوں کو پتا ہے کہ یہ پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھنے والی ایک دوائی ہے اور اسے دتورا بھی کہتے ہیں، اور ہومیوپیتھی میں اس کو سٹرامونیم کہتے ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ سٹرامونیم کا مریض کیسا ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے، اور جب ہم ایک تصویر بنا کے سامنے رکھتے ہیں تو جب وہ تصویر دیکھی جاتی ہے تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو سٹرامونیم ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جب سکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، بے شمار بچے ہوتے ہیں، ایک جیسی یونیفارم ہوتے ہیں، لیکن جو اپنا بچہ ہوتا ہے اس کے چلنے کے ڈھنگ سے یا اس کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ فلاں جگہ پہ میرا بیٹا بھی جو کھڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہی ہم جب کسی بھی میڈیسن کی تصویر کشی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ نقش ہو جاتی ہے کہ سٹرامونیم ہو یا کوئی اور، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سٹرامونیم ہے۔ تو سٹرامونیم پر آتے ہیں کہ اس کے مریض کیسے ہوتے ہیں۔ ایسے مریض یا ایسے افراد جن کو نیند کی حالت میں یا جاگتے ہوئے مختلف جانوروں کا خوف، کہ خوف، وہم، یہ اس دوائی جو ہے نا ہماری سٹرامونیم اسی کے گرد ہی گھومتی ہے۔ خوف میں آ جاتے ہیں کہ جانوروں کا خوف ہوتا ہے، جانوروں میں بلیاں بھی آتی ہیں، جانوروں میں کاکروچ بھی آتے ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں جاندار، اور اس کے بعد اس میں جو اسپیشلی جو خوف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کتے کا خوف۔ اور کتے کا خوف، کتا بھی جو کالے رنگ کا، اسپیشلی جو لکھا ہوا ہے کہ کالے کتے کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ سٹرامونیم کا مریض چاہے نیند کی حالت میں ہو چاہے جاگتا ہوا ہو، اس میں یہ خوف ضرور ہوتا ہے۔ اور اس کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ کتا میری چھاتی کے اوپر حملہ کرے گا، یعنی کہ اور کسی بھی اعضاء پہ نہیں، اسے ٹانگ کی کوئی فکر نہیں، لیکن اس کو خوف ہوتا ہے کہ یہ میری چھاتی پہ حملہ کرے گا۔ اور خوف کے ناطے سے یہ جو کتے کا لفظ مریض اس طرح کی علامات نہیں دیتا۔ ویسے اگر عام بات کی جائے تو کتا ایک ایسا جانور ہے جس سے ہر بندے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن مریض ایسی علامات نہیں دے گا، اس کے لیے ڈاکٹر کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ کیسے جج کرے گا کہ یہ سٹرامونیم ہے، اس کو خوف ہے، کتے سے خوف ہے؟ اس کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ اگر کہیں جا رہا ہے، رستے میں آپ کے ساتھ ہے، کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو سٹرامونیم کے الفاظ کچھ یوں ہوں گے کہ دیکھو کتے کی طرح لڑ رہے ہیں۔ یہ کتے کا لفظ جو ہے نا وہ بار بار اپنی زبان پہ لائے گا، اور جب اس کو کوئی دورہ ہوتا ہے، یہ کیونکہ مرگی کی بہت اچھی دوائی ہے، ہسٹریا کا دورہ وغیرہ جب اس کو ہوتا ہے تو اس وقت جو اس کی گلے سے آواز نکلتی ہے وہ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جس طرح کوئی پاگل کتا جو ہے نا وہ گرگرا رہا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے، اس کو خوف کتے سے ایسا ہوگا۔ اس کے بعد خوف کے جو اس کو ہاتھ، یعنی کہ چند دنوں سے پہلے جو خوف ہے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو، اور اس کو جو پرانے خوف کی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے کہ خوف کی وجہ سے اس کے بیڈ ایفیکٹ جب اس کے جسم پر یا اس کے ذہن پر آئیں گے تو ادھر بھی ہماری سٹرامونیم بہترین کام کرے گی۔ تو اس کے بعد اس کے خوف میں آ جائیں، اس مریض کو
جو خوف ہوتے ہیں ہر چمکدار چیز سے خوف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر روشنی ہو، وہ روشنی سورج کی ہو، آرٹیفیشل ہو، جو بھی ہو، اس کو روشنی سے خوف، پانی سے خوف. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ اس کو اندھیرے سے بھی خوف ہے، لیکن آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کو روشنی سے خوف کب ہوتا ہے، اور یہ مریض جو سٹرامونیم ہے یہ اندھیرا کب پسند کرتا ہے. یہ آگے جا کے انشاءاللہ اس کی بات ہوگی. تو بات ہو رہی ہے خوف کی، اور خوف اس کو پانی سے بھی ہے، خوف اس کو ہر چمکدار چیز سے بھی ہے، خوف اس کو جنات سے بھی ہے، خوف اس کو بھوت پریت سے بھی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اور سب سے بڑی چیز اس کو اکیلے رہنے سے بھی خوف ہے، لیکن اس کو محفل سے بھی خوف ہے. یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ اکیلا کیسے رہتا ہے اور محفل میں کیسے پسند کرتا ہے. یہ کس محفل میں اپنے آپ کو یعنی کہ بہتر محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہر دوائی کا ایک ایکشن اور ایک ری ایکشن ہوتا ہے. پرائمری ایکشن پہ سیکنڈری ایکشن، اس میں جا کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو خوف کے ناطے سے یہی ہے کہ بھوت پریت کا خوف. یہ سٹرامونیم ایسا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ خوف ہو، جس کو پتا ہو، جس طرح کہ ہمارے جو قبرستان وغیرہ ہے، قبرستان میں اکثر یہی کہتے ہیں کہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں. یہ سٹرامونیم اکیلا قبرستان نہیں جائے گا، خاص طور پر جب شام کا وقت ہو یا جب اکیلا ہو، پھر بھی بہت مشکل سے جائے گا. اس کے بعد اس میں وہم ہوتا ہے. وہم کس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ سٹرامونیم کا مریض محسوس کرتا ہے، اس کو وہم ہوتا ہے کہ میرا ایک ہاتھ بہت بڑا ہو چکا ہے، یا یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ میری 2 ٹانگیں نہیں بلکہ 3 ٹانگیں ہیں. اس کو یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ میرا جسم بہت لمبا ہو گیا ہے. اس کو یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ بڑی جو اونچی اونچی بلڈنگیں ہوتی ہیں ان کے پاس سے نہیں گزرتا، کیونکہ اس کو وہم ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ میرے اوپر گر جائے گی. اس کے بعد اس کو یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسا کام غلط ہو گیا ہے جس سے میری سرزنش ہوگی، اور اس وہم کو بھی یہ اپنے دماغ میں لیے پھرتا رہتا ہے. اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ اس کو اپنا جسم بہت لمبا محسوس ہوتا ہے. ادھر اگر ہم دیکھیں، اور اس کو یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ میرا ایک جسم نہیں 2 ہیں، اور جسم کا ایک حصہ کہیں گم ہو گیا ہے. اس اگر علامات پہ چلیں تو ہماری ایک دوائی ہے بپٹیشیا. بپٹیشیا میں بھی مریض کو یہی وہم ہوتا ہے کہ میرا جسم ایک نہیں 2 ہے، لیکن جو دوسرا جسم ہے وہ اس کا ٹوٹ چکا ہے، اور وہ اپنے جسم کے حصوں کو اکٹھا کرتا ہوا محسوس کرتا ہے. اس کے بعد جسم کے ناطے سے ہی ایک ہماری میڈیسن ہے تھوجا. تھوجا کے مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میرا جسم شیشے کا بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی ہے پیٹرولیم دوائی. اس کا مریض بھی یہی سوچتا ہے کہ میرا جسم شیشے کا بنا ہوا ہے. لیکن جب یہ پیٹرولیم اور تھوجا چلتے ہیں نا تو بڑے ہی سنبھل کے چلتے ہیں. جس وقت ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر مجھے ٹھوکر لگ گئی تو میرا جسم ٹوٹ جائے گا، جو سمیٹا نہیں جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی جو علامات ہیں جو ایک دوسری دوائی سے الگ ہو جاتی ہیں، ان کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. اس کے بعد بات کر رہے ہیں کہ اس کو پانی سے خوف ہوتا ہے. اس کو پیاس بھی بہت لگتی ہے لیکن پانی سے بھی خوف زدہ ہوتا ہے. مجھے ایک کیس، بہت میرے گھر کا بلکہ کیس تھا.
اس وقت میں ابھی کلینک سٹارٹ کیا تھا، 99 کی بات ہے، تو مجھے میرے والد صاحب نے کال کی کہ بیٹا آپ کے بڑے بھائی کی جو طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ ایسا کریں کہ جلدی سے گھر آئیں، کیونکہ گاؤں میں رہتے تھے۔ خیر اس وقت میں جو بھی سواری موٹر سائیکل وغیرہ تھی اس کے اوپر جیسے میں گھر پہنچا، میں دیکھتا ہوں کہ بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جب میں نے اس کی آنکھیں دیکھی، آپ یقین کریں کہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے چہرے پہ اس طرح نظر آ رہا تھا جس طرح کہ ایک جنگلی پن، یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ گور رہا تھا۔ اور میں نے جب اسے دیکھا، دیکھتے ہی جناب اس نے گھر کی کچھ چیزیں کو توڑ بھی دیا ہوا تھا، اسے کوئی ایسا دورہ پڑا ہوا تھا، لیکن پتہ چلا کہ چند دن پہلے اس کو نا کسی کتے نے کاٹا تھا۔ تو والد صاحب بہت پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا یار لگتا ہے کہ اس کے اوپر نا وہ اثرات آ چکے ہیں کہ اس کو نا وہ کوئی جس طرح کا پاگل کتے کا کاٹا جاتا ہے نا تو اس کے اوپر جو دورے ہوتے ہیں نا، سیم اس کی یہی کنڈیشن ہے۔ تو یقین کریں جب میں نے اسے دیکھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ علامات ساری کی ساری جو ہے نا وہ ویسی تھی۔ کہتے ہیں جی اس کو جب کہتا ہے جی مجھے پیاس لگی ہے، جب اس کو پانی دیتے ہیں تو کہتا ہے جی مجھے اس پانی میں سے کتے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتے نظر آتے ہیں، اور یہ بھی اسی علامت کی تکلیف کی ایک علامت تھی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا وہ دورہ کم ہوا تو اسے ہم لے کے ادھر ہاسپٹل میں آ گئے کاموگی میں۔ آگے جب ادھر ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں علامات تو ساری ویسی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ کور ہو جائے۔ میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ ایسے کریں ذرا ان کا ٹمپریچر چیک کریں، اور جب ٹمپریچر چیک کیا تو وہ 104 تھا، 104 بخار تھا۔ تو مجھے اچانک یعنی کہ یہ چیز آئی، ایک تو میرے ذہن میں بیلاڈونا آئی اور دوسرے نمبر پہ سٹرامونیم آئی۔ میں نے کہا چلیں جی آپ ٹریٹمنٹ کریں۔ تو دیکھیے یہ جو سٹرامونیم کا مریض ہوتا ہے نا، جب دورے کی اس کو حالت ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ بتونی، بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، اتنی باتیں کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح الیکسس کا مریض بھی بتونی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا ٹاپک چینج کر لیتا ہے، ایک ٹاپک سے ہٹ کے دوسرے ٹاپک پہ چلا جاتا ہے، یہ تسلسل سے بولتا رہتا ہے۔ اور دورے کی حالت میں سٹرامونیم کا مریض دعائیں مانگتا رہتا ہے، دورے کی حالت میں یہ اچانک ہی ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور اچانک ہی رونا شروع کر دیتا ہے، اچانک ہی یہ تالیاں بجانا شروع کر دیتا ہے، اور اسی لمحے یہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اسی لمحے یہ انتہائی گندی گندی گالیاں نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سٹرامونیم ہے۔ اور جب انہوں نے کہا جی اس کو تو رات ادھر ہاسپٹل میں رکھیں گے ہم، تو جب یقین کریں گے بھائی تھا میرا، کوئی بھی ڈاکٹر اس کے پاس آتا تو کہتے یار اس کو چلا جائے ادھر سے، یعنی کہ ادھر بات ہو رہی ہے کہ یہ کمپنی چاہتا بھی ہے اور تنہائی سے بھی اس کو خوف زیادہ، یعنی کہ تنہائی سے بھی خوف ہے، لیکن یہ کمپنی کب چاہے گا، کن لوگوں کی کمپنی چاہے گا، ان لوگوں کی کمپنی چاہے گا جن کو یہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، پہچانتا ہے، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا۔ اور اگر کوئی اجنبی شخص سٹرامونیم کے مریض کے پاس دورے کی حالت میں اگر آ جاتا ہے نا، تو اس کے چہرے کے جو آثار ہیں وہ واضح نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں جو بہت زیادہ خوف یہ بھی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اجنبی لوگوں سے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ جو ڈاکٹر آتے ہیں نا ان کو بولو چلے جائیں، تو آپ ایسے کرو یار کہ آپ نا میرے پاس لیٹ جاؤ، لیکن اگر مجھے جب دورہ پڑنا شروع ہوگا نا تو میں تجھے کہوں گا یار تو چلا جانا، کہیں میں تجھے کاٹ نہ دوں، میرا دل چاہتا ہے یار میں تجھے کاٹ دوں، اگر کہیں بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوا نا تو میں تجھے دھکا دوں گا، یار آپ میرے بیڈ سے نیچے اتر جانا۔
لیکن کیونکہ اس وقت ہم ابھی طالب علم ہی، ابھی بھی طالب علم ہے، تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی، میں ہاسپٹل سے کلینک پہ آیا، کلینک پہ آ کے میں نے سٹرامونیم جو ہے نا وہ 1 mg کی 1 ڈوز لی، اور جا کے میں نے چوری چھپے، یعنی کہ ڈاکٹر جو ایسے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، آپ کو پتا ہے کہ وہ تو مریض کو کہتے ہیں جی اپنی مرضی سے دینی ہے، دینے کوئی چیز ہم تو اجازت نہیں دیتے، تو میں نے اس کو 1 mg کی 1 ڈوز دی، لیکن آپ یقین کریں جب میں نے ڈوز دی نا تو آدھے گھنٹے بعد نا وہ سو گیا، اور جب صبح اٹھا اس کا بخار بھی ٹھیک تھا، تو مجھے کہتے یار مجھے پیاس لگی ہے، میں نے کہا چلیں پانی دیتا ہوں میں تجھے، میں اسے پانی لا کے دیا، تو میرا سوال تھا کہ کیا وہ ابھی بھی وہ کتے نظر آ رہے ہیں؟ کہتا نہیں یار اب مجھے کچھ نہیں ہے، بس نا مجھے اب چلیں یار گھر چلیں، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو آپ یقین کریں کہ ہومیوپیتھی میں سب کچھ ہے، اگر ناکامی ہے تو ایک ہومیوپیتھ کی ناکامی ہے، ایک یہ شعبے کی نہیں، لیکن بڑی بات قسمتی ہے شعبے کے ساتھ، کہ اگر ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو فلاں ڈاکٹر سے بھی ہومیوپیتھی کھائی ہے، یار اب میرا دل نہیں چاہتا، جبکہ ایلوپیتھی میں ایک ڈاکٹر بدلے گا دوسرے کے پاس چلا جائے گا، لیکن ہومیوپیتھی میں پورا شعبہ بدل دے گا۔ اس کی بھی ذمہ دار ہماری جو برادری ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، کیونکہ جب ہم کلاسیکل طریقے سے کیس کو ڈیل نہیں کریں گے تو کیس ٹھیک ہونا ناممکن سی بات ہے۔ تو بات ہو رہی ہے سٹرامونیم کی، کہ سٹرامونیم کیسا ہوتا ہے، کہ جو بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ سٹرامونیم کا مریض جب خوف کی حالت میں اٹھتا ہے نا، اگر بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، سب سے پہلے تو یہ اندھیرے کمرے میں سو نہیں سکتا، کیونکہ اس کو اندھیرے سے خوف ہوتا ہے۔ تو اگر خوف کی حالت میں اٹھے گا تو اس کے آس پاس جو بھی چیز ہوگی یہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، یعنی کہ پکڑ لے گا، اور اس وقت کیا کہتے ہیں کہ اس کو جو اکیلے پن سے خوف ہے، اندھیرے سے خوف ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ اندھیرا پسند بھی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ جب انسانوں سے متنفر ہو جاتا ہے نا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یار اب میرا تو کوئی بھی کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور پھر اپنی تکلیف کو چھپانے کے لیے، اپنی غربت کو چھپانے کے لیے، اپنے خوف کو چھپانے کے لیے سٹرامونیم کا مریض اندھیرے میں جائے گا۔ اس وقت اس کو اندھیرا پسند ہوگا، جب انسانوں سے اس کا جو کہتے ہیں نا کہ اعتماد اٹھ جاتا ہے، اس وقت سٹرامونیم کا ایک اور بڑی علامت ہے کہ سٹرامونیم جب انسانوں سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، یا تو اپنے پاس اپنے کسی پیر کی تصویر رکھے گا، یا اپنے پاس کسی کا دیا ہوا تعویذ رکھے گا، یہ کہے گا، اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اب کوئی بھی انسان میری مشکل کو حل نہیں کر سکتا، اب صرف اور صرف یہ جو میرے پیر ہیں یا جس کی وہ بہت زیادہ عزت کرتا ہے کہ یہ مجھے مشکل سے نکالیں گے، یا یہ جو تعویذ ہے یہ میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آنے دے گا۔ تو اسی طرح کے جو مریض یا ہمارے روزمرہ جو زندگی میں ہم دیکھتے ہیں افراد جو ہوتے ہیں وہ سٹرامونیم کے مریض ہوتے ہیں۔ اور سٹرامونیم کی ایک اور بڑی اہم چیز کہ اس کو اگر پہچاننا ہو نا، جب یہ بولتا ہے نا تو یہ تتلا کے بولتا ہے، اور یہ اس کے جو الفاظ ادا کرنا چاہتا ہے نا یہ نکلتے نہیں ہیں اس کے منہ سے، اور بڑا زور لگاتا ہے۔ جب زور لگائے گا تو اس کے جو چہرے کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ بڑے عجیب و غریب قسم کی شکلیں بناتا ہے۔ یہ پھر اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو بولتے ہوئے اپنے چہرے کے بڑا زور لگا کے بولے، تتلا کے بولے،
تو میرے کلینک کے پیچھے ایک سٹرامونیم ہے، اس میں کچھ گفو کی علامات ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ سٹرامونیم ہے. تو جب آتا ہے نا مجھے کیس دیتا ہے نا، اور جب وہ بولتا ہے نا تو مجھے فوراً جج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑا عجیب سے زاویے بناتا ہے وہ چہرے کے. تو اس کا جو سٹرامونیم کا مریض ہے، بولتے وقت اس کے چہرے پہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ نمودار ہوتی ہیں. ویسے تو کہتے ہیں کہ سٹرامونیم جو ہے نا وہ جس طرح پچھلا ہمارا جو ٹاپک تھا اوپیم کا، کہ جو اوپیم کا مریض ہے نا وہ اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، سٹرامونیم میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. اس کو جو دردیں وغیرہ کے ناطے سے نا اکثریت میں یہی ہے کہ یار اس کو فیلنگ نہیں ہوتی. لیکن ایک چیز ہے کہ جب اس کو دورہ ہوتا ہے نا، دورے کی حالت میں ایک تو یہ بہت زیادہ بدتونی اور اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. درد کیسے ہوتا ہے؟ جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن پیٹ کے اگر کسی یا جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہے، اس کو دبانے سے اس کو سکون ہوتا ہے سٹرامونیم کو. اور دردوں کے ناطے سے ہی اس کے سر درد کی ایک بڑی عجیب علامت ہے، وہ یہ کہ جب اس کو سر درد ہونا ہوتا ہے تو اس کی جو نظر ہے نا وہ آنکھوں کی بینائی وہ ختم ہو جاتی ہے درد سے پہلے. بہت ساری میڈیسن میں ایسے ہے، لیکن اس کی ایک خاص علامت ہے کہ اگر اس کی بینائی آنکھ کی رائٹ سائڈ کی متاثر ہوئی ہے درد سے پہلے، تو اس کو جو سر کا درد ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، کراس الٹ. اگر اس کی بینائی لیفٹ سائڈ کی متاثر ہوئی ہے تو اس کو جو سر کا درد ہے وہ رائٹ طرف کو ہوگا. اور کہتے ہیں نا کہ سٹرامونیم سے ویسے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو نہ تو کسی کی عزت کا خود احساس کرتا ہے اور نہ اسے اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے. سٹرامونیم اگر کسی تنظیم میں یا کسی معاشرے میں یا دوستی میں اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو تنقید تو برداشت نہیں کر سکتا. یہ جس طرح نقص و مکہ میں بھی ایسی ہے، لیکن جو سٹرامونیم ہے نا اس کو جب تنقید کریں گے نا تو یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اور پھر وہی لفظ جو کتے والا، اس کی جو اتنی شدت ہوتی ہے، اس کے چہرے سے جو جنگلی پن نظر آتا ہے، یہ ایک تو کسی کی تنقید جب کی جائے تو یہ جناب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے کے یہ اثرات جو ہے نا تاثرات عام بندہ جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو نہ تو اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے نہ دوسرے کی عزت کا احساس ہوتا ہے، نہ کہہ لیں کہ اچھائی یا برائی میں تمیز ہی نہیں کر سکتا کہ یار یہ بندہ میرے لیے بہتر کر رہا ہے یا میرے فائدے کی بات کر رہا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی دوستی سے بھی بچو، دوستی اس سے نہ کرو. سٹرامونیم سے دوستی اگر کرنی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نیٹر میور کی دوستی ہوتی ہے، جو لائف ٹائم اس کے ساتھ گزارے گی اور اف تک بھی نہیں کہے گی. لیکن کہتے ہیں نا کہ یہ معاف تو کر دے گی لیکن دل سے بات نہیں بلائے گی. یہ ہے اس کی دوستی. لیکن سٹرامونیم کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے، ہائیوسیمس کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے. یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں میڈیسن جو ہیں. بیلاڈونا بھی اس کے ساتھ، جس طرح کے بیلاڈونا کی جو آنکھیں ہیں وہ بہت زیادہ سرخ ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں اتنی شدت سے سرخ نہیں ہوتی دورے کی حالت میں. اور اگر اس کے بچوں کی بات کی جائے، میرے ایک دوست ہیں، ان کی بانجی ہے، وہ میرے پاس آئے کچھ دن پہلے کی بات ہے، کہنے لگے کہ ہم اس بچی سے بہت زیادہ پریشان ہیں. میں نے کہا جی کیا کرتی ہے، کیا کہتی ہے آپ کو؟ یقین کریں کہ جب کلاسیکل ہومیوپیتھی کے پاس مریض آتا ہے نا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا سارا دکھڑا ڈاکٹر کو سنا دوں، اور یہ واحد یہ طریقہ لا جائے کہ جب مریض کی کیس ٹیکنگ پوری کر لی جائے
تو آپ یقین کریں کہ خالی پلاسبو سے بھی آپ مریض ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ کیس ٹیکنگ ہی اصل فن ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے کہا جی کیا کرتی ہے؟ کہ سٹرامونیم کے بچے کے بارے میں بتا رہا ہوں، عملی طور پہ یہ بچہ کیسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی بہت زیادہ ضدی، بہت زیادہ حسد، بہت زیادہ کینہ رکھنے والے۔ تو دوسرے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ایسے ہوتا ہے کہ یہ جاتے جاتے جناب والا جس کو دل چاہتا ہے سر پہ چپیڑ مارتی ہے اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتی، اور اتنی رف لینگویج یہ یوز کرتی ہے کہ انتہائی گندی گندی گالیاں، چھوٹی سی بچی ہے۔ اور ایک اور بڑی چیز اہم بات انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جی اس کی ایک چیز سے ہم بہت پریشان ہیں کہ جو بھی کوئی گھر میں آتا ہے نا، یہ چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا نا بوسہ لے لوں، اور ایسے منہ چومتی رہتی ہے جو بھی اس کی گھر میں آتا ہے۔ تو ظاہر بیٹی ہے، اس کی ایج تقریباً 6-7 سال کے قریب تھی۔ کہنے لگے جی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے کہا جی اور اس کے علاوہ؟ کہتے ہیں جی اور تو کچھ نہیں۔ میں نے کہا جی کیا یہ ناخن کھاتی ہے؟ کہتے ہیں جی جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی اس کی عادت ہے، کیونکہ سٹرامونیم کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو بھی ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کہا جی یہ کیا بستر پہ پیشاب بھی کر دیتی ہے؟ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ سٹرامونیم کا بچہ جو ہے نا وہ بھی بستر پہ پیشاب کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا جی سکول جاتی ہے؟ کہتے ہیں جی سکول تو ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جاتی ہے، لیکن اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نا گھر سے باہر ہی رہوں، گھومتی رہوں، پھرتی رہوں، اور جب اس کو کسی بات سے اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے نا، ہم جب نہیں دیتے نا تو توبہ، بس ہمارے گھر میں تو شامت آ جاتی ہے، اور ہر چیز جو اس کے ہاتھ میں پھینک دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ یہ سٹرامونیم کے بچے کی جو پوری کی پوری تصویر اس میں تھی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا جی سکول میں اس کی کیا کوئی کمپلین؟ کہتے ہیں جی بس ایک ہی ہے، اتنیاں میڈمہ کہنیاں نے کہ اس بچی چ پتہ نہیں کوئی جن نے کھلوتی کھلوتی جناب ایسے پاؤں کے ساتھ دور دور کھڑا ہوتا ہے بچہ، پاؤں کے ساتھ مار دے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی کہ یہ شرارت کس نے کی ہے۔ وہ دوسرے بچے روتے رہتے ہیں، اور جب اس کو غصہ آتا ہے نا اس بچے کو، یہ اتنا ظالم ہوتا ہے کہ جو اس کا بھائی یا اس کی جو بہن ہوتی ہے یا جس کے ساتھ کلاس میں اگر لڑ پڑے نا تو اس کا منہ نوچتا ہے، اس کے منہ کے اوپر اس طرح جنہوں وہ جناب کھروچیں جنہوں وہ ڈال دیتا ہے۔ اور بعض کا تو ایسے اس کی جو علامات ملتی ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو نا تو اس کو بالوں سے پکڑ کے نا گھسیٹتا ہے سٹرامونیم، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ دوسروں کو تکلیف دے کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کی دوستی سے بچیں، یہ جب دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو انجوائے کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہوتا کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کوئی ایسی پرابلمز ہو رہی ہے، یا اس کو اگر کسی چیز سے روک دیں، ٹوک دیں تو کہیں نا کہ بیٹا ایسے نہ کرو، تو جناب یہ ہمارا جو گھر پورے کا پورا اپنے سر پہ اٹھا لیتی ہے اور جو چیز آتا ہے توڑ دیتی ہے۔ یہ سٹرامونیم کا بچہ ہے، سٹرامونیم ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور سٹرامونیم کے مریض کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جناب اس کی جب اس کو دورہ ہوتا ہے نا تو اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کپڑے جو نا پھاڑ دیتا ہے۔ سٹرامونیم کا جو مریض ہوتا ہے نا اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، اور خوف تو اتنا زیادہ کہ اندھیرے میں بہت زیادہ، اور اندھیرے کی خواہش بھی جو اس میں جو بتا دی ہے کہ اس کی خواہش کیسی ہوتی ہے اندھیرے کی، اور خوف جو ہے نا اس میں کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ یہ سٹرامونیم کا جو مریض کر لے تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو بچانا یا گھر کی چیزیں بچانی ہیں تو اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیں، ادروائز نہ آپ کے گھر کا ٹیبل بچے گا نہ وہ اور چیز بچے گی، یہ توڑ پھوڑ کر دے گا۔
اور اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ سٹرامونیم پاگلوں کی بہترین دوائی. یقین کریں کہ اگر یہ جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہومیوپیتھی کو اتنا پروموٹ کرے تو میں کہوں گا کہ معاشرے کی بہت زیادہ برائیاں اور یہ جو ہمارے ادھر مینٹل ہاسپٹل جو بنا ہوا ہے ہمارے، یقین کریں گے یہ خالی ہو جائیں. اور کیونکہ ہومیوپیتھی اصل چیز کا علاج کرتی ہے، یہ مریض کا علاج کرتی ہے، مرض کا علاج نہیں کرتی. اور پاگلوں کے حوالے سے کیونکہ یہ دیکھیں جتنی اس کی علامات اب تک بیان کی جا چکی ہیں، اگر عام بندے کو بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پاگلوں کی بہترین تصویر کشی ہے. میرے دوست ہیں ڈاکٹر الیاس صاحب، وہ ویلکم کرتے ہیں ان کو ہم، وہ مجھے اکثر کہتے ہیں جب ان کے پاس، یہ ویسے میں کہوں گا کہ ان کی بڑی مہربانی ہے، جب ان کے پاس کوئی مریض ایسا آتا ہے نا جو ان کی سوچ سمجھ سے باہر ہو، یا جسے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو پاگل ہے، یہ مجھے بھی پاگل کر دے گا، تو اپنی جان چھڑوانے کے لیے نا پھر کہتے ہیں یار آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر امان اللہ کے پاس چلے جائیں. کہتے ہیں جی اصل میں وہ اس چیزوں کے علاج کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی ایسے ہی ہیں. ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی ایسے ہی ہیں. تو ویسے ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کیسوں میں بہت زیادہ جو کامیابیاں بھی دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے سب سے پہلے جو میرے پیشنٹ تھے وہ بھی ڈاکٹر الیاس صاحب ہی تھے. اور ان کا ایک ایسا کیس تھا الحمدللہ کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی بس میں سب کچھ کروا چکا ہوں، اب ایک ہی حل رہ گیا کہ انگلی کو کاٹنا پڑے گا. اس وقت میری ان سے چند دن پہلے کی دوستی تھی. میں نے کہا جی انشاءاللہ آپ کی انگلی بچ جائے گی. تو آج تک وہ تکلیف ان کو نہیں ہے الحمدللہ، آج بھی وہ انگلی صحیح سلامت ان کی ہے جناب. تو اس کے بعد کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہے، مجھے جو الارم مل چکا ہے، تو اس کے بعد آتے ہیں سٹرامونیم جناب. اس کے بعد ایسے افراد جو ہر وقت ان کے جو چہرے کو اگر دیکھیں تو پریشان، تشویش میں، ٹینشن میں، صدمے کے، خوف کے، بد اثرات کے لیے یہ جو ویسے تو بڑی چھوٹی سی دوائی، عام اگر دیکھا جائے تو بڑی چھوٹی سی دوائی ہے، لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ یہ جب اس کو دورے کی حالت ہوتی ہے نا تو انتہائی کہتے ہیں کہ واہیات قسم کی حرکات کرتا ہے یہ جو ہے نا، اپنے کپڑے پھاڑے گا اور اپنا جو ہاتھ ہے اپنے اعضائے تناسل پہ رکھے گا. یہ بھی اس کی بڑی خاص علامت ہے سٹرامونیم کی. تو امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے بھی، ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری رہنمائی کی جائے اور آئیں، اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور ہومیوپیتھی کو اس پورے پاکستان میں ایک مقام دیں. یہ ہم سے ہی ہوگا، ہم سے آنے والی نسلیں. ہم نے جو پہلے کبھی دیکھا ہے کہ ہومیوپیتھی کا یہ حال نہیں تھا، کوئی جانتے نہیں تھا کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج بھی کوئی ہے، لیکن آج اگر یہ شعور آ چکا ہے تو ہمیں محنت کرنی ہوگی.